اگر برتن صاف ہوگا تو اس کے اندر اگر کوئی صاف چیز ڈالی جائے گی تو وہ کام آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ میرے واجب الاحترام، آج آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک اور رمضان المبارک کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ شہر رمضان، مہینہ رمضان کا، الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور واضح دلیل ہے ہدایت کی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ فمن شہد، پس جس نے پایا، منکم الشہر، تم میں سے اس مہینے کو، فلیصمہ، بس وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس وہ اس گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، اور ارادہ نہیں رکھتا تمہارے ساتھ تمہارے بارے میں تنگی کا، ولتکملوا العدۃ، تاکہ تم اس گنتی کو پورا کرو، ولتکبروا اللہ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ہداکم، وہ جو اس نے تمہیں نعمتیں دی، ہدایت دی، ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا، لیکن ہم نے تو سنا کہ قرآن پاک 23 سال کے اندر نازل ہوا ہے، تو یہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جب رمضان کا کہہ دیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین کرام نے یہ جواب دیا ہے کہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک مقام ہے جسے بیت العزت اور بیت العظمت کہتے ہیں، یہاں پر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اس کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ یہ قرآن پاک سراپا ہدایت ہے، سراپا نور ہے، اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی ہدایت چاہنے والے ہوں۔ مثال کے طور پر اگر برتن صاف ہوگا تو اس کے اندر اگر کوئی صاف چیز ڈالی جائے گی تو وہ کام آئے گی، لیکن اگر برتن گوبر وغیرہ سے بھرا ہوا ہے، گندگی سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر اگر آپ صاف چیزیں ڈالیں گے تو وہ صاف چیزیں بھی آپ کے کام نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر آپ کا دل صاف ہوگا تو اس میں اللہ رب العالمین کی بڑائی، ہدایت، اللہ اور رسول کی باتیں ہیں وہ تمہارے دلوں میں اترتی چلی جائیں گی۔ لیکن اگر آپ کا دل صاف نہیں، اس میں جو ہے یہ چیزیں نہیں جا سکتی۔ لہٰذا انسان جب بھی کسی واعظ و نصیحت میں بیٹھے یا قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھے یا اسی طرح کسی عالم دین کی گفتگو سننے کے لیے بیٹھے تو شکوک و شبہات کو دور کر دینا چاہیے۔ جب آپ کے شکوک و شبہات نہیں رہیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے دل کو منور فرما دیں گے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نازل فرمایا تو امت کو
یہ بتلا دیا گیا ہے کہ کس میں تمہارے لیے بلائی ہے، کس چیز میں، اور کس چیز میں تمہارے لیے نقصان ہے۔ لہذا اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ رب العالمین تم سے خوش ہوں گے اور تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن اگر تم دوسری طرف جاؤ گے، باطل کی طرف جاؤ گے، تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بنے گا اور تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا جو جہنم ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، پس جس نے پایا تم میں سے روزے کو، اپنے گھر میں مقیم ہے، اس نے پا لیا روزے کو، تو فَلْيَصُمْ، اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اور اگر وہ مریض ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا وہ سفر پر ہے، مسافر ہے، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے۔ فَعِدَّةٌ، لیکن گنتی کو آپ نے پورا کرنا ہے دوسرے ایام میں، یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے یہ چھوڑ دیا، آگے آپ نہیں، آگے آپ نے 29 یا 30 روزے وہ پورے کرنے ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جو ارادہ فرماتے ہیں وہ آسانی کا معاملہ ہے، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دی کہ آپ مریض ہیں تو آپ روزے نہ رکھیں ان ایام میں، آپ سفر پر ہیں، تنگی ہے تو آپ روزے نہ رکھیں، یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اجازت دے دی۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی کا معاملہ نہیں فرماتے اور تنگی کا معاملہ ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ اگر تم مرو یا جیو جو بھی ہو تم نے روزے بہرحال رکھنے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ چھوٹ دے دی کہ اگر ہم مریض ہیں تو ہم اسے چھوڑ دیں، دوسرے ایام میں ان کی گنتی پوری کریں، یا سفر پر ہے تو دوسرے ایام میں ان کی گنتی پوری کریں۔ آگے فرمائے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ آسانی اس لیے پیدا فرمائی ہے کہ تاکہ تم اس گنتی کو واپس پورا بھی کر سکو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، ان نعمتوں کا جو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کی ہے، ہدایت دی ہے۔ سب سے بڑی نعمت مسلمان کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ رب العالمین زیادتی فرما دیں گے، ہر چیز میں، ہر نعمت میں اللہ رب العالمین زیادتی فرمائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت دردناک ہے۔ کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ حاضری ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔